الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ایفائے عہد کے حوالہ سے ہے۔ کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ المائدہ میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدے کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعدوں کے بارے میں تو نے وعدہ کیا تھا، اس سے وعدہ کیا، اس سے وعدہ کیا، تو نے پورا کیوں نہیں کیا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، چونکہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، بندہ بندوں سے وعدہ کرے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس بندے سے وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا۔ یہ اس وعدہ کی اہمیت ہے۔ اور وعدہ ہی اگر خالق سے کیا ہوا ہو، اپنے معبود سے کیا ہوا ہو، اپنے پالنے والے سے کیا ہوا ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی۔ اور ہمارا معاہدہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے۔ اس عہد کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اچھا، اس معاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جتنے مسائل معاملات ہیں ان سب میں معبود ذات اللہ کی، جس کی عبادت کرنا ہے۔ اور عبادت کا تعلق صرف نماز سے تو نہیں، عبادت صرف روزہ تو نہیں، صرف حج، صرف زکوٰۃ تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ مثلا راستے میں جا رہے ہیں، چھلکا پڑا ہوا ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی پھسل نہ جائے، میں نے کسی نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہی تو عبادت ہے۔ حالانکہ صرف چھلکا اٹھایا ہے تو عبادت کا تعلق یہ ہماری جو چیزیں معمولات ہیں صرف انہی سے نہیں ہے۔ یہاں سے ابھی ہم گھر سے آئے ہیں، ابھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد درس شریف کے بعد گھر کو جائیں گے، راستہ میں جاتے ہوئے ہمارے انفرادی امتحانات ہیں۔ آنکھ کا امتحان ہے، کانوں کا امتحان ہے، ہاتھوں کا امتحان ہے، ہمارے چال ڈھال میں ہمارے قدموں کا امتحان ہے، سوچ کا امتحان ہے۔ کیا ان سب سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ہمارا معبود تو ہی ہے؟ اگر کوئی شخص ان سارے اعضاء کو استعمال کرنے سے پہلے یہ رب سے رابطہ قائم کرتا ہے، میں آنکھ اٹھا رہا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں؟ اگر یہ سگنل ملتا ہے ہاں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں پر رشتہ محرمیت کا ہے، جواز کا ہے، لو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ بالکل اس طرح سے سماعتوں کو لے لیں، باقی اعضاء کو لے لیں۔
تو یہ وعدے ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب ہم پابند ہو گئے ہیں ایک قانون کے، جو قانون ہمیں اللہ جل جلالہ نے دیا۔ جب ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، ہم پابند ہو گئے ہیں اس تعبیر کے، اس تشریح کے جو سنت کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرما دی، جس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت کی صورت میں جو چیز بھی آ رہی ہے ہم اس کو کرنے کے پابند ہیں، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائی ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں گے تو وہ تو ہوگا پکا منافق۔ 4 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ذرا کم درجے کا منافق ہوگا، 2 کم ہوں گے تو اس سے ذرا کم درجے کا منافق ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ 4 چیزیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی زندگی کے منفی پہلو ہیں، ان سے انسان کو کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اور وہ 4 چیزیں حضور نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کان فیہ خصلۃ من النفاق حتیٰ یدعہا، اور اگر کسی کے اندر ایک خصلت پائی جائے گی تو وہ اس درجے کا منافق ہوگا۔ اب آئیے ہم اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ اذا اؤتمن خان، ایک برائی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، یہ ہے ایک درجہ برائی کا۔ جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی کہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ نفاق کا درجہ ہے۔ یہی نہیں ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پاس 1000 روپے رکھا ہے تو اس میں سے وہ لے لے، صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہیں۔ چکھنے کی قوت یہ امانت ہے، سونگھنے کی قوت امانت رب کی ہے، دیکھنے کی قوت رب کی امانت ہے، سننے کی قوت رب کی امانت ہے، پکڑنے کی قوت رب کی امانت ہے۔ اسی طرح سے ہماری انفرادی زندگی کے بعد اسی طرح سے عقل والی قوت رب کی امانت ہے، غضب والی قوت رب کی امانت ہے، شہوت والی قوت رب کی امانت ہے۔ یہ انفرادی سطح کی امانتیں ہیں۔ تھوڑا سا اسے اور پھیلاتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ رب کی امانت ہے۔ بیوی ہیں، بچے ہیں، اعزاء اقربا ہیں، دوست ساتھی ہیں، ان سے اسلامی تمدن کو اختیار کرنا یہ اللہ نے امانت سونپی ہے۔ کیا ہم آگے صحیح بڑھ رہے ہیں؟ پھر ہمارے زندگی کے نظام ہائے زندگی، جس کے اندر ہماری سیاست ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری مقننہ قانون ساز ادارے جو ہیں، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ اب یہ امانتیں ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان امانتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک نے اگر 1000 روپے رکھا ہے، اس کو 1000 واپس کر دیا، بس بھی دیکھو بھی ہم بڑے سرخرو ہو گئے۔ بھائی یہ تو بندے کی امانت آپ نے واپس کی ہے، کیا خالق کی امانت میں کہیں تو خیانت تو نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، نفاق کی دوسری علامت، جب بندہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دروغ گوئی کرتا ہے، وہاں پر جو چیز واقعے کے خلاف ہے اسے بیان کرتا ہے، یعنی یہ واقعے کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک بھئی میں
لاہور گیا تھا تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ پیش آیا بھی ہو تو یہ تو سچ ہے۔ اور اگر ایک آدمی اپنی طرف سے لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اگر دیکھیں آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جانا اپنے لاہور ہے، آپ ابھی یہاں سے چلے ہی نہیں ہیں، آپ کا لاہور کا ساتھی کہتا ہے یار کہاں پہنچ گئے ہو؟ آپ کہتے ہیں جی میں پتوں کی تک پہنچ گیا ہوں، بے فکر رہے میں ابھی پہنچا۔ لو، اتنی سی بات میں ہم نے اپنا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اپنے آپ کو خراب اور برباد کر کے رکھ دیا۔ بھائی ابھی تو ہم یہاں سے چلے بھی نہیں ہیں ساہیوال سے، اور باتوں میں آ رہا ہے کہ آدھا سفر طے کر دیا۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے، ایک معمولی سی مثال ہے۔ تیسری بات یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ شکنی کرتا ہے۔ یہ جو وعدہ شکنی کرتا ہے یہ نفاق کی تیسری علامت ہے۔ چوتھی بات ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو سخت باتیں کرتا ہے، فاجرہ فجور والی باتیں کرتا ہے، تانے دیتا ہے، تشنیع کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، جو بات اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے۔ یہ نفاق کی 4 علامتیں ہیں۔ خدا پناہ دے جس آدمی کے اندر یہ ہے اسے وہ دور کرے تاکہ وہ نفاق کی سرحد سے باہر نکلے۔ دیکھیے جب قیامت کا دن آئے گا، بندے کی سرین پشت پر ایک جھنڈا، جو خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک سے وعدہ کیا مگر وعدہ ایفا نہیں کیا، تو اس کی پشت پر، سرین پر ایک جھنڈا ہوگا۔ جس کی وعدہ خلافی چھوٹی ہوگی جھنڈا چھوٹا ہوگا، وعدہ خلافی بڑی ہوگی جھنڈا بڑا ہو جائے گا، اور بڑی زیادہ خلاف ورزی ہوگی جھنڈا بڑا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِندَ اسْتِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، یرفع لہ بقدر غدرہ، جتنا کتنی اس کی وعدہ خلافی ہوگی، جتنا کتنی اس کی غداری ہوگی، اتنا جھنڈا اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہاں پر اللہ اکبر، الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ، لیکن یاد رکھنا کہ عہد شکنیاں تو بہت سی ہیں، مگر وہ وعدہ خلافی بہت بڑی اور بری ہے کہ جو سربراہ کسی اپنے ماتحت کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور پھر پورا نہیں کرتا۔ من امیر عامۃ، امیر عمومی کی وعدہ خلافی سے بڑھ کر اور کوئی وعدہ خلافی بڑی نہیں ہے۔ اب صرف اسی بات کو لیا جائے تو دیکھیں یہ کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، یہ معاملہ صدر سے وزیر سے چلتا ہے، نیچے تک آتے چلے جائیں، آتے چلے جائیں، آتے چلے جائیں۔ گھر کے سربراہ وہاں پر شوہر تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے، مالک اور مملوک تک، ملازم تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کا بڑا ہے، سربراہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس نے وعدہ کیا ہے پورا کر رہا ہے۔ ایک معمولی سی بات ذرا لیں، یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وعدہ خلافی کیا ہے؟ وعدہ خلافی قیامت کے دن جس کی سب سے، اللہ فرماتا ہے میں بذات خود اس بندے سے جھگڑا کروں گا، یعنی اللہ ہی جھگڑا کرنے لگ گیا۔ کس بندے کے ساتھ؟ اللہ اکبر، 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ رب فرماتا ہے میں خود جھگڑا کروں گا۔ رجل آتا بی ثم غدر، ایک وہ شخص ہے جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور پھر وہ کام نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ خود جھگڑا کروں گا۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا،
فَأَكَلَ ثَمْنَهُ، ایک آدمی نے ایک آزاد آدمی کو بیچ دیا. جیسے یہ آزاد آدمی ہے، غلاموں کی خرید و فروخت تو ہوتی تھی، لیکن ایک آدمی نے آزاد شخص کو بھی بیچ دیا، پیسے لے لیے. جیسے آج کل اغوا کرنے کے بعد ایک شخص اغوا کرنے والا دوسرے کو بیچ دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، پانچویں کو. وہ اس بندے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. بیچنے والے نے پہلی مرتبہ 1,00,000 روپے کا بیچا، دوسری مرتبہ وہ شخص بکا ہے 1.5 لاکھ کا بک گیا، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 کروڑ، 2 کروڑ، بڑھتا چلا جاتا ہے. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، ایک آدمی نے کسی مزدور کو مزدوری پر لیا، وعدہ کیا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، مگر جب پیسے دینے لگتا ہے تو اس کے ڈنڈی مار جاتا ہے. دینا مثال کے طور پر 200 روپیہ تھا، کہتا نہیں یار اتنا ہی رکھ لے، 150 کافی ہے، کافی ہے. یہ وعدہ خلافی ہے. دیکھیں چھوٹی سے جو میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کرتے ہیں کسی آدمی کے ساتھ پہلے طے کر لیتے ہیں، دکاندار کے ساتھ جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو 1,000 روپیہ دینا ہے، مگر جب پیسے دینے کی باری آتی ہے اور یار 900 روپیہ کافی ہے، بس اتنا کافی ہے. بھئی یہ وعدہ خلافی ہے. رکشے والے سے کہا جی میں یہاں سے گول چوک مسجد سے میں جانا چاہتا ہوں باہر کے اڈے تک، بھئی 100 روپیہ دوں گا مثال کے طور پر، 150 روپیہ دوں گا، 150 کا وعدہ کر لیا مثال کے طور پر. وہاں جا کر کہتا ہے یار 140 لے لو. بھئی یہی تو وعدہ خلافی ہے. جو یا تو پہلے معاہدہ نہ کرتے، اگر پہلے معاہدہ کر لیا ہے تو پیسے پورے دو، ورنہ یاد رکھو کہ اس بندے کے ساتھ دیکھیں 10 روپے کا معاملہ ہے، دینا 150 روپیہ تھا، 140 دیا، یار اتنے رکھ لو. اس بندے کے ساتھ خود رب ذوالجلال جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. اللہ جل جلالہ ہم سب کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.